وہ بچہ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، ماں باپ پوری دنیا کے ماں باپ سے مخاطب ہے، اللہ کے بندوں تم جھگڑتے ہو، تم لڑتے ہو، لیکن سزا ہمیں ملتی ہے۔ ہم معصوم بچوں کو ماں کی ممتا ختم ہو جاتی ہے، باپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے، تمہارے لڑائی جھگڑے سے ہماری خوشیاں پس جاتی ہیں، ہمارا بچپن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے نہ لڑو۔ اس بچے کے ہاتھ جوڑنے میں یہ سارا پیغام تھا۔ وہ بچہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا، اللہ کے بندوں دو ملک آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، تم میاں بیوی ہو کر کیوں مصالحت نہیں کرتے؟ وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان حال سے، اللہ کے بندوں تمہارے 1000 500 2000 کی نوٹ گر جاتی ہے، اسے اٹھانے کے لیے تم جھک جاتے ہو، رشتے بچانے کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ رشتے بچانے کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ تم اکڑتے کیوں ہو؟ انا کیوں لا لیتے ہو؟ معافی مانگنے کیوں تیار نہیں ہوتے ہو؟ رسول اللہ جب معافی مانگ سکتا ہے، صحابہ جب معافی مانگ سکتے ہیں، تم ہماری خاطر یہ معافی مانگنے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الأمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ اس مہینے کی مناسبت سے ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے تذکرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے اور آپ علیہ السلام کی شان میں نعت گوئی کی محفلیں اور مختلف طریقوں سے سیرت کا تذکرہ کرنے کی کوششیں ہمارے سماج کے اکثر مسلمان کرتے ہیں اور اکثر مسلمان سننا چاہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے امت پر جتنے احسانات ہیں جنہیں گنا اور شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کے بدولت اور جس کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی شان میں نعت گوئی کا اہتمام کریں۔ لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور آداب ہیں، ان آداب کا بھی تذکرہ ضروری ہے، اور کچھ بے اصولیاں ہیں جس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا علم رکھنا اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کرنا کس قدر ضروری ہے اور کس قدر اس کے فوائد اور اس کے اثرات اور برکات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے طور و طریقے میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے
کو اپنائے ہوں، آپ کون سی فیلڈ میں کام کرتے ہوں، لیکن آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جوان اپنی جوانی کیسے گزارنا چاہے تو 25 سالہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، جو 25 سالہ نوجوان 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح اپنی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مزدور ہے، مزدوری میں وہ اپنے کو کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو اس نوجوان کو، اس بچے اور نوجوان کو دیکھے جو مکے کی وادیوں میں مکے کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور ان سے مزدوری کا معاملہ کرتے ہوئے کس قدر امانت داری سے معاملے کو نبھاتا تھا۔ آپ اگر انصاف پسند جج اور وکیل بننا چاہتے ہیں تو اس 30-35 سالہ نوجوان کو دیکھے جو مکے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود رکھنے کے سلسلے میں جب جھگڑا اور اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو کس قدر انصاف کے ساتھ اللہ کے نبی نے حل فرمایا۔ آپ میں سے کوئی اگر لیڈر اور حکمران ہے تو وہ اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو مکہ مکرمہ کے فتح مکہ کا لیڈر اور دیگر 10 جنگوں میں حکمرانی کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی مظلوم کی مدد کرنے کا سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے تو اس محمد الرسول اللہ کو دیکھے جو نبی بننے سے پہلے ہی بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، بیماروں کی عیادت، غریبوں کی مدد، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ماوا اور ملجا بنا ہوا تھا، مرجع بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتا تھا۔ اگر کوئی ایک یونٹی بنا کر کام کرنا چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر ہماری پبلک، ہماری عوام، ہماری قوم کو ہم بچائیں گے، دشمن کا ہم مقابلہ کریں گے، تو ان غزوات اور سرایا کو دیکھے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی حفاظت، ملک کی حفاظت اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا انتظامی امور نبھائے تھے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اگر کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی بیوہ کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی بہن کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے، کسی پارٹنر کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے تو اس حلف الفضول واقعے کو یاد کر لے جس میں مکے میں آئے ہوئے ایک اجنبی تاجر کے پیسے، اس کا مال کسی نے ادا نہیں کیا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گروہ اور ایک جماعت بنا کر قسم اور وعدہ لے کر کیسے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے ایک یونٹی بنائی، ایک جماعت بنائی کہ ہمارے اس مکہ شہر میں کسی اجنبی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی کا مال لوٹا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک کیسا تھا وہ دیکھ لے۔ اگر کوئی سسر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا تعلق تھا وہ دیکھ لے۔ اگر کوئی داماد ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، چونکہ یہ سسر تھے اور اللہ کے نبی ان کے داماد تھے۔ اس رشتے کو دیکھ لے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساس حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھائی، ساس کی جنازے کی نماز پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے تو میری ساس کو دیکھ لے۔ سسرال کے ساتھ کیسا رشتہ داری اور کیسا محبت کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبھایا۔ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ایسی ہو جس میں انسان جینا چاہتا ہو اور وہ جائز طریقہ ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ہمارے نبی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ بالکل رہنمائی ملتی ہے، اور دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے کسی آئیڈیل مقتدا اور نمونہ کو پیش کر سکے۔
آپ یہودی مذہب کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بچے ہیں کس کو نہیں معلوم، موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سسرال سے کیسے تعلق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بیٹیوں سے کیسے تعلق تھا، داماد سے کیسے تعلق تھا، کوئی یہودی نہیں بتا سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی۔ اس واسطے کہ اللہ نے ان نبیوں کی زندگی کو محفوظ کرنا نہیں چاہا تو اب وہ زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی انسان نہیں دکھا سکتا حضرت آدم علیہ السلام کیسے جیتے تھے، کیسے رہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک تھا۔ کسی کتاب کے حوالے سے کسی نبی کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مذہبی اسکالر، کوئی پوپ اور پادری نہیں دکھا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارے لیے عیسائیت میں نمونہ نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے رہا ہمارے نبی عیسیٰ نے، عیسائی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے نکاح ہی نہیں کیا، بچے ہی نہیں ہوئے تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئیڈیل نمونہ کیسے ملے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ میں ہے۔ دیگر کسی نبی کے اندر بھی تم اپنا آئیڈیل اور نمونہ تلاش نہیں کر سکتے۔ ساری امت قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ہدایت ہے، نبی کو، رسول اللہ کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور یہ بات کان کھول کے ہم سب کو سن لینا اور دماغ کے پردے کھول کے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آیت صرف اللہ کے نبی اور صحابہ کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت صرف 1400 سال پہلے جینے والوں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن آخرت قیامت تک کی کتاب ہے، تو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے آئیڈیل تھے تو 1400 سال کے بعد بھی آئیڈیل ہیں، قیامت تک بھی آئیڈیل رہیں گے۔ تو جو لوگ اپنے کو کسی کافر، کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی فلم ایکٹر، کسی کرکٹر اور کسی پھٹیچر اور کسی گھٹیا انسان کو آئیڈیل بنا کر ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی جیسی شادیاں کرتے ہیں، ان کے جیسا بزنس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے جب تم نے اپنا آئیڈیل بدل لیا تو تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تمہارا اسلام ختم ہو گیا، تمہارے رسول اللہ سے قبلہ ختم ہو گیا۔ ایک بڑے عالم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیرت کی بڑی مشہور کتاب سیرت مصطفیٰ جنہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مسلمان کو اپنے بارے میں اتنی جانکاری اور نالج ہونا ضروری نہیں ہے جتنا اسے رسول اللہ کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے۔ میں کون ہوں، میں کس کا باپ ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کون سے خاندان سے ہوں، یہ نہیں جانو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر تم رسول اللہ کو نہیں جانے، محمد بن عبداللہ کو نہیں جانے، محمد الرسول اللہ کو نہیں جانے تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے، پھر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلمان ہی کیسا جس کے اندر اسلام آیا رسول اللہ کی نسبت سے اور وہ رسول اللہ کو نہیں جانتا ہے، وہ مسلمان کیسا جس کے اندر ایمان اسلام آیا رسول اللہ کی نسبت سے اور رسول اللہ کو ہی نہیں جانتا، تو وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ ایک انسان ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے تمہیں یہ ایمان کہاں سے ملا؟ مسلمان ہونے کے لیے اسلام تمہیں کہاں سے ملا؟ جس شخصیت سے ملا ہے اس محمد الرسول اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ اور سنو، اسلام اگر اس واسطے آیا ہوتا کہ دنیا میں بہترین تجارت کرنے والی قوم پیدا کر دیں تو پھر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب کے وہ تاجر جو ملک شام کا سفر کرتے تھے، بصرہ کا سفر کرتے تھے، تجارتوں میں بہت مشہور تھے، وہ تاجر یہ پکار کر کہیں گے، کیا تجارت کے لیے ہم کافی نہیں تھے؟ ایک نئی قوم صرف تجارت کرنے کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اسلام آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی تعمیرات، بڑے بڑے کنسٹرکشن اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑا کی جائیں تو پھر قیصر و کسریٰ، فرعون اور حامان، وقت کے بڑے بڑے دجالوں نے اس زمانے میں جو بلڈنگیں بنائی ہیں، آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد لوگ اس کی دیدار کو
جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کی عمارتوں پر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے کیسے انہوں نے یہ تعمیر کی تھی، آج سے اتنے 100 سال پہلے کیسے اتنی بلند عمارتیں بنائی تھی۔ پھر وہ عمارتیں بنانے والے فرعونی اور حامانی یہ دعویٰ کریں گے کہ اگر یہ کنسٹرکشن ہی کرنے کے لیے ایک نئی قوم پیدا کرنا تھا تو کیا ہم کم ہیں؟ ہماری تعمیرات تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ اور اگر سمندروں کی سیر کرنا، جنگلات کو کاٹ کر اسے ایک آباد علاقے بنا دینا، تو پھر وہ حکمران جو ملکوں کو فتح کرتے ہوئے چنگیز خان، ہلاکو خان لوگوں کی گردنوں پر دنیا کی تعمیر کرتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی ہے، وہ بھی یہ پکار کر کہیں گے آبادیوں کو ویرانی میں بدلنا اور ویرانیوں میں ایک آگ لگا دینا، یہ اگر کام کرنے کے لیے قوم پیدا کرنا تھا تو ہم اس کام کے لیے کافی ہیں۔ اسلام آنے کا مقصد ایک نئی قوم پیدا کرنا تھا، اور وہ ایسی قوم پیدا کرنا تھا جو پہلے پیدا نہیں ہو سکی، جو پہلے والے لوگ نہیں کر سکے، جو کام پچھلے لوگوں نے انجام نہیں دیا اور نہیں دے سکے، ویسے کام کرنے کے لیے اللہ نے ایک اسلام اور ایک رسول اور ایک پیغمبر بھیجا۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، اور فائدے در و دیوار بنانے کے، کنسٹرکشن کرنے کے، روڈ ڈالنے کے، کپڑے سینے کے، کھانے بنانے کے، مشینیں بنانے کے، ہوائی جہاز اڑانے کے، پتنگ اڑانے کے نہیں، انسان کو انسان بنانے کے، انسان کو انسان بنانے کے، انسان کے اندر انسانیت لانے کا فائدہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ اور سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننا اس قدر ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر جو کامل مسلمان بننا چاہتا ہے اس پر فرض اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جانے۔ ہمارے نبی کون ہیں، کب پیدا ہوئے، کب نبی بنے، اور اپنی زندگی میں مکی دور کتنے سال گزارا، کن تکلیفوں سے گزارا، مکی دور میں کیا کارنامے انجام دیے، مدنی دور کے حالات کیا ہیں، آپ علیہ السلام نے غیروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اپنوں کے ساتھ کیسی شفقت سے پیش آئے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کو جاننا فرض درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننا کن کن وجوہات سے ضروری ہے، 2-3 وجوہات یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اقلیتی ملک میں رہے جہاں مسلمان کم ہوں، غیر زیادہ ہوں، ایسے ملک میں اللہ کے نبی ایک لمبا عرصہ زندگی کا گزارا، وہاں کیسے رہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی بننے کے بعد 40 سال کی عمر میں نبی بننے کے بعد 10 سال تک مکے میں رہے۔ مکے میں کون تھے زیادہ؟ کافر تھے۔ کافروں کے شہر میں اللہ کے نبی 10 سال رہے، جہاں غلبہ میجارٹی کافروں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، وہاں اللہ کے نبی نے 10 سال زندگی گزاری۔ کیسے زندگی گزاری؟ اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے رہن سہن سے مکے کے غیر مسلموں کے دلوں میں کیسے جگہ بنائی۔ وہی محمد بن عبداللہ جو 40 سال تک مکے کے کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، اور جب ایک دن پہاڑ پہ کھڑے ہو کر سوال کیا اگر میں یہ کہوں کہ میری اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن فوج آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو وہ کافر جو نیچے کھڑے تھے وہ کہنے لگے ہم نے آج تک کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، غلط نہیں سنا، اگر وہ پیچھے سے دشمنوں کی فوج نہیں بھی آ رہی ہو لیکن تم اگر یہ کہتے ہو کہ فوج آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے۔ اس سچائی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کافروں کے نزدیک اپنا مقام بنایا۔ اتنی سچائی کہ نبی بننے کے بعد، اسلام کی دعوت دینے کے بعد بہت سے کافر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعوت کو قبول نہیں کیے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال تک مکے میں رہے۔ ظالم
تکلیف دیتے رہے. پورا مکہ تکلیف نہیں دے رہا تھا. تکلیف دینے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں, 10-20 ہی ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے, ہر مسجد میں امام کو پریشان کرنے والے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. ہر محلے میں محلے کو تنگ کرنے والے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. پورا محلہ خراب نہیں ہوتا, محلے کے 10-15 گنڈے خراب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے محلے میں پوری بدتمیزی پھیل جاتی ہے, محلے کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ہر مسجد میں آنے والے مصلی بدتمیز نہیں ہوتے ہیں, چند لوگ بدتمیز ہوتے ہیں جو کمیٹی کو بھی پریشان کرتے, مصلیوں کو بھی پریشان کرتے, امام کو بھی پریشان کرتے ہیں. ان کی فطرت میں ہی یہ بات ہوتی ہے, جیسے سانپ اور بچھو کی فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے, ویسے ہی ہر جگہ پر ستانے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں. باقی پبلک کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستانے والوں کی تعداد تھی. 10 سال تک نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی جاتی رہی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی امانت داری پر, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی پر ان مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا. دن میں ستانے والا کافر رات ہونے کے بعد اپنے مال کی پونجی لا کر نبی کے پاس امانت کے طور پہ رکھتا تھا کہ تمہارے پاس جتنا میرا مال محفوظ ہوتا ہے کسی اور کے پاس محفوظ نہیں ہوتا. چنانچہ ہجرت کی رات جب مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے, وہ رات گواہ ہے کہ اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں نکلتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ فرمایا کہ تم میری جگہ پر سو جاؤ. میرے مدینہ جانے کے بعد میرے پاس مکے کے کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں, ان امانتوں کو واپس لوٹا کر پھر تم مدینہ آ جانا. آپ بتائیے, رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں لیکن امانت دار کی امانت واپس کرنا ضروری ہے. نائب بنا کر نکل رہے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکے کے کافر 10 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے. وہ امانت اللہ کے نبی علیہ السلام نے, وہ سچائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نبھائی ہے, اسی کو فرمایا لقد لبثت فیکم عمر سنین, میں تمہارے درمیان میں اتنے سال زندگی گزارا ہوں, میری زندگی میں کوئی داغ دھبا ہے تو دکھا دو. اسی واسطے نبی اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات پیش کرتا ہے. میری ذات دیکھو, اس کی بات میری بات سنو. میری ذات میں کوئی نقطہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا, خیانت نہیں کیا, زنا نہیں کیا, بدنظری نہیں کیا, شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا, کسی غیر محرم عورت پر نظر نہیں اٹھایا. میری زندگی سفید کپڑے کی طرح, چاندنی رات کی روشنی کی طرح, اس چمکتے چاند کی طرح صاف اور شفاف ہے. کسی ایک کو بھی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر انگلی اٹھا سکے. ہم بھی مکہ مکرمہ کی طرح ہندوستان جیسے ملک اقلیت میں رہتے ہیں, ہم بھی کم ہیں, غیر ہم سے زیادہ ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس مکی دور کو یاد رکھتے, اس مکی دور میں اللہ کے نبی نے جو سچائی, جو امانت داری, جو معاملات کی صفائی, آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی سے بزنس کیے, وہ پیسہ واپس کرنا ہے, اس نے کہا یہیں ٹھہرے رہیے, میں ابھی پیسہ لے کر آتا ہوں. اب وہ شخص جانے کے بعد 3 دن تک بھول گیا پیسہ لا کر دینا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان جائیے 3 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے, وہیں ٹھہرے رہے. 3 دن کے بعد اس آدمی کو خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ سے کہا تھا یہیں ٹھہرے رہیے, میں ابھی پیسے لے کے آتا ہوں. جب وہ 3 دن کے بعد واپس آیا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کے بندے, تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی. لڑا نہیں, مارا نہیں, کیس نہیں کیا, ہاتھا پائی نہیں ہوئی, آپ نے صرف اتنا پہنچایا, وہ فرمایا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی.
کوئی 3 دن تک انتظار میں کسی جگہ پر بیٹھے رہے، کسی جگہ پر کھڑے رہے، کسی جگہ پر وہیں رہے آدمی، کسی کے انتظار میں آدھا گھنٹہ انتظار مشکل ہے۔ ہم کو تو امام صاحب کے 2 منٹ کا انتظار بھی مشکل ہے۔ 2 منٹ امام دیر کر دے، 5 منٹ خطیب دیر کر دے تو گردنیں ہماری گھڑی کی طرف جاتی ہیں، ہماری توجہ پوری گردنیں پھر کر گیٹ کی طرف چلے جاتی ہیں کہ امام صاحب 2 منٹ دیر سے آ گئے۔ ہم آدھا گھنٹہ دیر سے آ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم آئے ہی نہ، مہینے غائب ہو جائیں، 6 مہینے کے بعد کبھی آئیں اور اس دن امام صاحب 1-2 منٹ دیر سے آ جائیں، ہماری 6 مہینے کی غیر حاضری پر کوئی نہیں پوچھے گا۔ امام صاحب کی 2 منٹ کی غیر حاضری اور دیر حاضری پر ہم سوال کر لیتے ہیں۔ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن تک کسی کا انتظار کیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر کسی کو دیری کرنا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کسی کی دیری پر بے برداشت بھی نہیں ہونا چاہیے، جذبات اور بے صبری کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا تذکرہ اس مکی دور کا، اللہ کے نبی مکے میں کافروں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آئے، ہمیں بھی اس ہندوستان میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان اخلاق سے، اس سچائی سے، اس امانت داری سے، اس وعدے کی وفا سے پیش آنا چاہیے کہ غیر مسلم ہم پر بھروسہ کریں، مسلمان سچے ہوتے ہیں، مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان خیانت نہیں کرتے۔ یہ اتنا زیادہ عام ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں اپنے مذہب کی وجہ سے ہو سکتا ہے اختلاف نظریہ کا باقی رہے، لیکن اخلاق کے طور پر غیر مسلم بھی مسلمان پر اتنا اعتماد کریں کہ وہ اپنے مذہب کے لوگوں پر بھی اتنا اعتماد نہ کرتے۔ لیکن کیا ہے اس طرح؟ کیا اس طرح ہے؟ مسلمان غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے معاملات تو دور کی بات، حتیٰ کہ مسجد کی پراپرٹیاں بھی مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کسی مسجد کی ملکیاں ہوں، کسی مسجد کے دکان ہو، کسی مسجد کی پراپرٹی ہو، خود کمیٹی ناجائز اس پہ قبضہ کر لیتی ہے، محلے کے غنڈے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عام ملکی کا اگر کرایہ 2000 سے 5000 سے 10,000 ہو، مسجد کی ملکی اگر لی جاتی ہے 300 روپے کرایہ، 150 روپے کرایہ، باپ کی جاگیر سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون کیس کر سکتا ہے؟ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 25 سال سے مسجد کی ملکیاں کرائے پہ رہیں گی، اور پھر وہی 300 روپے کرایہ، 500 روپے کرایہ، اور تو اور بڑے حرام خور ایسے بھی سماج میں پائے جاتے ہیں، مسجد کی ملکی 500-300 میں لیں گے اور پھر دوسرے کو 5,000 15,000 روپے کرائے پہ دے دیں گے، اپنا جو پروفٹ ہے حرام اور سود کا وہ رکھ لیں گے، اور مسجد کو وہی 300 روپے 400 روپے دیتے رہیں گے۔ اگر کرایہ بڑھانے کی بات کی جائے، نکلنے کی بات کی جائے، اپنی غنڈہ گردی سے کمیٹی کو نکال دیں گے، لیکن خود کبھی حرام سے نہیں بچیں گے۔ آپ بتائیے، بابری مسجد کے قبضہ کر لیے جانے، مندر بنا لیے جانے پر ہمیں افسوس ہے، جتنی اوقاف کی عمارتیں ہیں، جتنی مسلمانوں کی مسجدوں کی پراپرٹیاں ہیں، ان پراپرٹیوں پر کیا کوئی غیر مسلم قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس حرام میں مبتلا نہیں ہے؟ مسلمان اگر اس مکی دور کی زندگی کو یاد رکھتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان بنایا، مکان کا پرنالہ سڑک کی طرف رکھا، چھت کا پانی وہاں گرتا، مسجد بڑھتی گئی، حضرت عباس نبی کے چچا کے پرنالے کا پانی مسجد میں گرنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ ہٹا دیا، نکال دیا، حضرت عباس چچا کو پتا چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ عمر امیر المؤمنین نکال دیے ہیں، تو حضرت عباس نے امیر المؤمنین کے خلاف کیس کیا کہ میرا امیر المؤمنین عمر میرے گھر کا پرنالہ نکال دیا ہے۔ حضرت عمر کیس کے لیے عدالت میں آئے، قاضی نے فیصلہ کیا یہ پرنالہ تم نے کیوں نکالا، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے بتاتے، مجھے بولتے، یہ پرنالہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، میں نیچے کھڑا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کندھے پہ چڑھ کر اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا ہے، میں اس کی برکتیں چاہ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے سنانے کے بعد قاضی نے فیصلہ کیا پرنالہ جہاں تھا وہاں واپس لگایا جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، حضرت عمر حضرت عباس سے کہتے ہیں میں اب نیچے کھڑوں گا، اب تم میرے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنا پرنالہ لگا لو۔ امیر المومنین اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے، حضرت عباس چڑھ کر اپنا پرنالہ لگا لیتے ہیں، اترنے کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین پرنالے کی کیا بات ہے، میں اپنا پورا گھر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں، میں اپنا پورا گھر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ اخلاق، یہ انصاف جو ہمارے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، آج کتنے مسلمان ہیں اپنے گھر کی سیڑھیاں گلی تک بنائے رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی گلیاں تنگ ہیں، مسلمانوں کے راستے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے محلوں میں کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ اپنے گاڑی اور کار دھوتے ہیں، پائپ لے کر پانی مارتے ہیں، پورا سڑک گندی ہو جاتی ہے، پانی اور کیچڑ جم جاتا ہے۔ یہ سڑک باپ کی جاگیر ہے، یہ سڑک صرف مسلمانوں کا ہے، یہاں غیر نہیں چلتے، آنے جانے والے نہیں چلتے۔ اگر کوئی غیر مسلم بوڑھا شخص، مسلمان بوڑھا آدمی پھسل کر گر جائے، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ بڑھاپے میں اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اولاد کتنا پریشان، گھر والے کتنا پریشان، صرف تمہاری اس بدتمیزی کی وجہ سے کہ راستے گندے کرنا شریعت میں حرام اور ناجائز تھا، لیکن ہم نے وہ نہیں سیکھا ہمارے نبی علیہ السلام سے جو تعلیمات اللہ کے نبی نے مکی اور مدنی دور میں دیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اس معنی کر بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعلقات اپنائے، کیسے ان کے ساتھ معاملات کیسے کیے، لین دین کیسے کیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی نے قرضہ لینے دینے کا معاملہ کیا۔ یہاں پر بھی بہت سے مسلمان غیر مسلموں سے قرضہ لیتے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے واپس کیسے فرمایا؟ جو ڈیٹ اللہ کے نبی علیہ السلام دیتے وہ ڈیٹ آنے سے پہلے قرضہ لوٹا دیتے۔ اگر وہ ڈیٹ آ جاتی تو جتنا قرضہ ہوتا اس قرضے پر کوئی تھوڑا بہت بڑھا کر اپنی طرف سے، انٹرسٹ نہیں، سود نہیں، اپنی طرف سے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی شرطی کے اللہ کے نبی اپنی طرف سے ہی بڑھا کر دے دیا کرتے۔ اس بیچارے نے 2 مہینے تک اپنے پیسے میرے پاس دے کے رکھے، اگر یہ 2 مہینے بزنس میں لگاتا کچھ پرافٹ کما لیتا، میں اپنی طرف سے ہدیہ دے دیتا ہوں۔ نبی کی سنت تھی قرضہ واپس کرتے وقت بڑھا کر واپس کرنا، ٹائم پر واپس کر دینا۔ ہمارے سماج میں ہم بھی غیر مسلموں سے قرضہ لیتے دیتے ہیں، مسلمانوں سے آپس میں لیتے دیتے ہیں، لیکن ہے آج تک 99% مسلمان ایسے ہیں وقت پر کبھی قرضہ واپس نہیں کرتے۔ 99%، 1-2% ہیں بس جن کی وجہ سے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ انہیں دیا جا سکتا ہے، ورنہ داڑھی نکالنے والا، داڑھی رکھنے والا، ٹوپی نکالنے والا، ٹوپی پہنانے والا، سب ایسے ہیں کہ پیسہ لینے کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آتے۔ اپنوں کو بھی اعتماد نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے ہمیں اگر بزنس کرنا ہے، پارٹنر بنانا ہے، کسی غیر کو پارٹنر بنا لیے تو اچھا ہے، ہمارے آدمیوں کو پارٹنر بنائے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتنا نفرت ہم نے اپنے عمل سے پھیلائی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام غیر مسلم سے ہدیہ لیے، وہ خود غیر مسلم آیا، یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا میرے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو جب پیسے کی ضرورت ہو میرے سے قرضہ لے لیا کرو۔ اللہ کے نبی قرضہ لیتے تھے، کیوں لیتے تھے؟ گھر چلانے کے لیے نہیں، غریبوں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے قرضہ لیا، غریبوں کی مدد کیا۔ اور تاریخ آنے سے کئی دن پہلے وہ یہودی عالم آ کر اللہ کے نبی کا گریبان پکڑ کر گالیاں دینے لگا، تم بھی ایسے، تمہارے باپ دادا بھی ایسے، تمہارے خاندان بھی ایسا، تم ٹائم پر پیسے واپس نہیں کرتے، گھٹیا زبان استعمال کرنے لگا۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، ابھی ڈیٹ واپس کرنے کا باقی ہے، اس سے پہلے ایسی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ لہجہ تمہارا صحیح نہیں ہے، تمہیں یہ چاہیے تھا مجھ سے یہ کہتے یا رسول اللہ اس کا پیسہ واپس کر دیجئے۔ کیا انداز، کیا اخلاق دیکھیے آپ،
عمر تم مجھ سے یہ کہتے کہ اس کا پیسہ واپس کر دیجئے، اور اس سے کہتے کہ اللہ کے بندے تھوڑے اخلاق سے مانگ لو، نرمی سے مانگ لو، ایسی گھٹیا زبان استعمال نہ کرو۔ اور پھر حضرت عمر سے فرمایا جاؤ ابھی اس کا قرضہ واپس کرو، اور تم نے اس کے شان میں جو گستاخی کی ہے اس کے بدلے میں ڈبل قرضہ ادا کرو، اگر 1,00,000 روپے لیے ہو اور بڑھا کر 1,50,000 روپے سے ادا کرو، اسے تم نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے۔ آج مسلمان میں اخلاق؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کی وراثت مار کھا رہے ہیں، کتنے پڑوسی ہیں اپنے بیوہ پڑوسی کی زمین اور گھر ہڑپ کر جی رہے ہیں 2 گز زمین کی خاطر۔ آخر قبر میں مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، اس دفن ہونے والی قبر کو بھول کر کتنی دنیا آباد کرنے کے لیے مسلمان اتنے حرام میں لطبت ہو چکا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میرے لقمہ حلق سے نیچے جو جا رہا ہے وہ حرام کا جا رہا ہے کہ حلال کا جا رہا ہے۔ رگوں میں جو خون بہ رہا ہے، ہماری رگوں میں جو خون جا رہا ہے، ہمارے جسم میں جو گوشت ہے، آپ جو وزن تول کے دیکھتے ہو 60 کلو کا، 70 کلو کا، 80 کلو کا، وہ فرشتے جانتے ہیں 80 کلو کے وزن میں کتنا گوشت حلال کا ہے اور کتنا گوشت حرام کا ہے۔ جتنا خون ہمارے رگوں میں بہ رہا ہے اس میں سے کتنا خون حلال کا اور کتنا خون حرام کا ہے وہ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس ادا پر جب حضرت عمر نے وہ قرضہ لا کر واپس کیا، وہ بندہ کہنے لگا میں نے تورات میں آخری نبی محمد الرسول اللہ کے سارے اوصاف پڑھے اور آپ کو فالو کرتا رہا کہ سارے اوصاف محمد الرسول اللہ میں ہے یا نہیں ہے۔ آخری ایک وصف تھا جس میں لکھا تھا کہ رسول صبر سے کام لیتا ہے، غصہ نہیں ہوتا، برداشت کرتا ہے۔ تو میں نے یہ پلان کیا تھا کہ آپ کو قرضہ دے کر آپ کو غصہ دلاؤں، اور آپ اگر غصہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ علامت بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر مجھے یہ قرضہ نہیں چاہیے، یہ بھی آپ کے حوالے، اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے۔ اسی لمحے وہ یہودی عالم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ کے یہ اخلاق غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ ہماری دکانوں پر ہم یہ کہتے ہیں کتنے غیر مسلم مسجد میں آ کر میرا بیان سنتے ہیں، کسی اور عالم کا بیان سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، ہو سکتا ہے یوٹیوب پر کوئی سنتا ہو، لیکن کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو تمہاری دکانوں پر آتے ہیں، تمہاری فیکٹریوں پر آتے ہیں، تمہاری ملکیوں پر آتے ہیں، مارکیٹ میں تمہارے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ اپنی دکان پر ایک سچے مسلمان کا ہوتا، ہمارے اخلاق اپنی ملکی میں ایک سچے مسلمان کا ہوتا، ہمارے گھروں میں جو کرایہ دار غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ایک اچھے اخلاق والے مسلمان کا ہوتا، تو پھر ہم یہ سچی اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دیتے ہیں کتنے غیر مسلم آپ کے رہن سہن سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے حسن کردار کی وجہ سے کئی غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں اسلام کیا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے، اسلام میں کیسا رہنا ہے، وہ ہم مسجدوں میں بولتے ہیں، علماء مسجدوں میں بولتے ہیں، ان تک وہ آواز نہیں پہنچتی ہے، لیکن جو سنتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی قریب آنے تیار نہیں ہے۔ الٹا بد اخلاقی، خیانت، دھوکہ، ان حرکتوں کی وجہ سے مسلمان بدنام سے بدنام ہوتے جاتا ہے، اسلام سے نفرت دلانے کا ذریعہ بن گیا۔ یاد کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہودی بچہ خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اور وہ سیلری بیس پہ خدمت نہیں کرتا تھا، محبت ہو گئی تھی رسول اللہ سے، اس لیے یہودی ہونے کے باوجود بھی نبی کی خدمت میں آتا تھا۔ بیمار ہو گیا، نبی کو پتہ چلا، اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی اس کے گھر پہنچ گئے۔ آج ہمارا کسی بھی دوسرے مسلک والے سے اختلاف ہے تو ہم اس مسلک والے کے موت پر، جنازے پر بھی جانا نہیں چاہتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیانات میں بریلوی مسلک کے، دیوبندی مسلک کے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کو سلام کرے تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا، ایسے غلیظ فتوے دے رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں شریعت ان کے باپ کی جاگیر ہے یا ان کے والد محترم کے نکاح میں جہیز میں ملی ہے۔ اتنے اختلافات مسلمانوں میں آپس میں، غیر مسلموں سے اتنے اختلافات نہیں ہیں۔ ابھی بھی وہ دور ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہیں، ابھی بھی وہ دور ہے کہ مسلمانوں کو توڑنے اور بانٹنے کی باتیں کرتے رہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہودی بچے کے گھر عیادت کے لیے پہنچ گئے، سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اندازہ ہوا کہ موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لو۔ وہ کوئی 3-4 سال کا بچہ نہیں تھا، بچہ مطلب غیر شادی شدہ لڑکے کو بھی بچہ ہی کہتے ہیں۔ اس نوجوان سے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی دیکھیے اللہ کے نبی کے کردار سے کتنا وہ مانوس تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا اطیع ابا القاسم محمد الرسول اللہ کی بات مان لو۔ وہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر یوں زبان رکی، اس کی روح نکل گئی اور وہ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ذریعے سے ایک بندے کو جہنم سے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ہماری عیادت غیر مسلموں کا ساتھ دینا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم وہ نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ گنیش کا تہوار ہے، چندہ دیں گے، گنیش کے موقع پر ان کا لڈو لے کے کھائیں گے، ان کے جو پرارتھنا کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، اس کے پوجا کا پرساد لے کر کھائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ رواداری ہے، غیر مسلموں کو ساتھ دینا ہے، غیر مسلموں کے تلوے چاٹنا ہے، غیر مسلموں کے حرام کھانا ہے۔ شریعت نہیں بتاتی کہاں تک فالو کرنا، کہاں تک ساتھ دینا۔ اس کی بیماری میں ساتھ دو، اس کی شادی میں ساتھ دو، اس کی مجبوری میں ساتھ دو، اس کے ساتھ اسے قرضہ دو، پڑوسی ہونے کا حق ادا کرو، اچھا کھانا بنا پہنچا دو اس کے گھر بھی، اچھے کپڑے لائے ایک جوڑا غیر مسلم کو بھی لا دو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن چندہ دینا تہواروں کے موقع پر، ان کا مٹھائی اور لڈو لے کے کھانا، ان کے لیے ان کے جیسی پوجا پرارتھنا یوگا کرنا عجیب ہے، عجیب ہے کہ مسلمان ایک طرف مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسے سلام کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا، اسے مسجد میں اگر آ گیا تو مسجد دھونا پڑے گا، ایک طرف یہ مسئلے بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ تہوار یوگا ڈے جب آتا ہے، پورا مدرسہ کا مدرسہ، پوری مسجد کی مسجد یوگا میں بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر مسلمانوں سے نفرت، ادھر یوگا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پوجا کر رہے ہیں، سوریہ نمسکار کر رہے ہیں، اور گنیش کے لڈو لے کے کھا رہے ہیں۔ کچھ تو بھی شرم، کچھ تو بھی حیا، کیا دکھا رہے ہو، کیا پیش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدود قائم کیے، غیر مسلموں سے کہاں تعلق رکھا جائے، ہر مصیبت میں مدد کی جائے، ہر مشکل میں غیر مسلم بھائی کا ساتھ دیا جائے، پارٹنر ہو اچھے اخلاق سے، پڑوسی ہو حسن سلوک سے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں، باپ غیر مسلم ہے تو اللہ کے نبی کا سسرا غیر مسلم ہے، گھر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکرام کا حکم دیا، اپنے باپ کی عزت کرو، غیر مسلم ہے لیکن اپنے باپ کی عزت کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی والدہ غیر مسلم تھی، پہلی والدہ، تو وہ جب نبی حضرت عائشہ کے پاس ہدیہ دینے کے لیے، ماں بیٹی کو ہدیہ دینے آ رہی ہے تو بیٹی اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے میری ماں غیر مسلم ہے، مجھے ہدیہ دے رہی ہے، میں اس کا ہدیہ قبول کروں یا نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، ہدیہ قبول بھی کرو، اسے ہدیہ تحفہ بھی دو۔ غیر مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح سے اسے نفرت کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کا تذکرہ اس واسطے بھی ضروری ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں کسی تہوار کا لڈو کھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی غیر مسلموں کی عبادت پر چندہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مجبوری میں ساتھ دو، پریشانی میں مصیبت میں ساتھ دو، لیکن شرک میں ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ معاشرتی طور پر بھی ضروری ہے کہ ہمیں کیسا انسانی معاشرہ، انسانی سماج بن کر جینا چاہیے۔ ہمیں دیکھ لیجئے کتنے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے رہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیں، میں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کے کھانا پکاتے وقت آٹا گوندنے میں ساتھ دیا، پیاز مرچ کاٹنے میں ساتھ دیا، جھاڑو مارنے میں ساتھ دیا، کپڑا پھٹ گیا ہو تو سینے میں ساتھ دیا، کسی اور مسئلے میں نے ساتھ دیا؟ رسول اللہ نبیوں کا نبی، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، عرش تک جس کی رسائی ہے، وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گوندھ رہا ہے، گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے سی رہا ہے۔ کیسے اخلاق سے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئے۔
اور آج یہ ہمیں واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے پڑوس ملک کا، پڑوس ملک ہی نہیں کہیں کا بھی ہو، مسلمان میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے کرتے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، کورٹ کچہری جاتے ہیں اور کورٹ میں فیصلہ طلاق کا ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب بچے کس کی کسٹڈی میں رہیں گے۔ بعض جگہ باپ چاہتا ہے کہ میں بچوں کو رکھوں گا، ماں چاہتی ہے، ننیال چاہتا ہے میں بچوں کو رکھوں گی۔ اب اس طلاق میں، اس جھگڑے میں باپ طلاق لینے کے بعد دوسرا نکاح کر لے گا، ماں طلاق لینے کے بعد خلا لینے کے بعد دوسرا نکاح کر لے گی، لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ معصوم بچے آپس میں پس جاتے ہیں، باپ کی محبت سے محروم، ماں کی ممتا سے محروم۔ کل مجھے ہمارے ایک دوست نے ویڈیو بھیجا، کورٹ نے میاں بیوی کے طلاق کا فیصلہ بھی کیا اور بچوں کو ماں کی کسٹڈی میں رہنے کا قانون پاس کر دیا، بل وہ فیصلہ کر دیا۔ اب بچے ماں کی کسٹڈی میں جا رہے ہیں، لیکن بچے کے دل میں باپ سے زیادہ لگاؤ تھا، باپ سے محبت تھی۔ وہ بچہ لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ رہا ہے، مجھے میرے باپ سے الگ نہ کرو۔ وہ بچہ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے، ماں باپ پوری دنیا کے ماں باپ سے مخاطب ہے، اللہ کے بندوں تم جھگڑتے ہو، تم لڑتے ہو، لیکن سزا ہمیں ملتی ہے۔ ہم معصوم بچوں کو ماں کی ممتا ختم ہو جاتی ہے، باپ کا پیار ختم ہو جاتا ہے، تمہارے لڑائی جھگڑے سے ہماری خوشیاں پس جاتی ہیں، ہمارا بچپن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے نہ لڑو۔ اس بچے کے ہاتھ جوڑنے میں یہ سارا پیغام تھا۔ وہ بچہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا، اللہ کے بندوں دو ملک آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، تم میاں بیوی ہو کر کیوں مصالحت نہیں کرتے؟ وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان حال سے، اللہ کے بندوں تمہارے 1000 500 2000 کی نوٹ گر جاتی ہے، اسے اٹھانے کے لیے تم جھک جاتے ہو، رشتے بچانے کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ رشتے بچانے کے لیے کیوں نہیں جھکتے؟ تم اکڑتے کیوں ہو؟ انا کیوں لا لیتے ہو؟ معافی مانگنے کیوں تیار نہیں ہوتے ہو؟ رسول اللہ جب معافی مانگ سکتا ہے، صحابہ جب معافی مانگ سکتے ہیں، تم ہماری خاطر یہ معافی مانگنے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ کتنی مائیں ہیں شوہر کو چھوڑ کر میکے جا کے بیٹھی ہیں، بیٹی بیچاری نہ باپ کی محبت مل رہی نہ ماں کی محبت مل رہی ہے۔ کتنی بچیاں اپنے ماں باپ کے طلاق اور خلا کی وجہ سے ڈپریشن میں آ گئی ہیں، انہیں پڑھائی میں دلچسپی نہیں، انہیں کھیل کودنے کا شوق اور مزاج ختم ہو گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کاش ہم پیدا نہ ہوتے، کاش ہم دنیا میں نہ آتے، ایسے ماں باپ کے پیٹ سے ہم جنم نہ لیتے جن ماں باپ نے جنم دینے کے بعد اپنا پیار نہ دیا، جس باپ نے جنم دینے کے بعد اپنی شفقت نہ دیا۔ یہ منظر ہم نے دیکھا، ایک بیوی اپنے شوہر سے کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے جا رہی ہے اور کورٹ کے باہر جو ٹیبل رکھا رہتا ہے اس ٹیبل پر دودھ پیتے بچے کو لٹا کر اندر کیس لڑنے جا رہی ہے۔ وہ بچے کو کس گہوارے میں سونا تھا، جس باپ کے کندھے پہ پلنا تھا، جس ماں کی گود میں کھیلنا تھا، آج وہ بچہ عدالت کی سیڑھیوں پر پڑا ہوا ہے، میاں بیوی اندر کورٹ کچہری میں کیس لڑ رہے ہیں۔ نبی کا تذکرہ معاشرتی طور پر رسول اللہ کی زندگی دیکھو، ایک واقعہ، ارے ہم تو ایک نکاح کرتے ہیں، 2 کی ہمت نہیں ہوتی، 4 تو سننا بھی نہیں چاہتے، وہ رسول اللہ 11 نکاح کیا ہے، ایک نکاح میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق دیا ہو دکھا دو۔ 11 بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی گزار کے دکھائی، 11 بیویوں کو سنبھال کے دکھایا۔ ہمیں ایک سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا نہیں جاتا ہے۔ بیوی ہوتے ہوئے بھی باہر منہ کالا کرنے کے لیے جاتے ہیں، شوہر ہوتے ہوئے بھی باہر غیر مرد سے چیٹنگ اور واٹس ایپ پہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ایسے ناجائز زندگی گزارنے والے اس معاشرے کو رسول اللہ کا تذکرہ اس حیثیت سے بھی ضروری ہے۔ دیکھو اس پیارے سرکار کو کیسے اس نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اپنایا، دیکھو اس عائشہ کو جسے اللہ کے نبی نے یہ اختیار دیا تھا، عائشہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہے تم میرے ساتھ رہو یا تم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں مشورہ کرنے کا اختیار ہے، پوچھ لو ابو بکر سے، پوچھ لو اپنی ماں سے۔ ایک نوبت ایسی آئی، اللہ کے نبی نے بیویوں سے کہا تم میرے ساتھ رہنا رہو یا چلے جانا ہو تو چلے جاؤ، تمہیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا پیارا جواب دیا،
रसूलुल्लाह आप मुझे इख्तियार देते हैं कि मैं आपको चुनूं या आपको छोड़ दूं। अल्लाह की कसम मैं सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ लेकिन आपको मैं नहीं छोड़ सकती। इतनी मोहब्बत बीवी में कि शोहर कह रहा है तुम जाना हो तो जा सकती हो, लेकिन वो बीवी कहती है मैं अपने बाप अबू बकर से भी मशवरा नहीं करती, मैं बगैर मशवरे के कहती हूँ कि मुझे आप चाहिए। कहाँ हैं आज वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात? कहाँ हैं आज मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बतें? 6 महीने नहीं होता है कि खुला की नौबत आती है, 1 साल नहीं गुजरता है। अल्लाह की पनाह, एक केस मेरे पास ऐसा आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, उन बच्चों को बच्चे हो गए। अब 55 साल की उम्र वाली खातून का मेरे पास केस आता है कि वो खातून अपने शोहर से खुला लेना चाहती है। अरे तुम दादी बन गए, नानी बन गए, अब तुम खुला लेना चाहती हो। जब उनसे कहा गया, जब भाई ने पूछा भाई क्यों? नहीं मैं इस शोहर के साथ रहना नहीं चाहती, मैं दूसरे के साथ रहना चाहती हूँ। 55 साल की उम्र में शोहर को छोड़कर दादा दादी नानी बनने के बाद ये अखलाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तुमने सीखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तस्किरा हर लिहाज से ज़रूरी है। नबी के तस्किरे से अब ये सुन लीजिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मिलादुन्नबी मनाना, मिलादुन्नबी मनाने को लोग गलत कहते हैं, नहीं मनाना चाहिए। हमने कब कहा, किसी देवबंदी आलिम ने कब कहा कि मिलादुन्नबी मनाना नहीं चाहिए? हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। रसूलुल्लाह का तस्किरा इबादत है, रसूलुल्लाह के तस्किरे पे सवाब मिलता है, नबी अलैहिस्सलाम के तस्किरे पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल करते हैं। जो नबी के तस्किरे को गैर ज़रूरी समझता है, हम उसे ईमान से खाली समझते हैं। ईमान का हिस्सा है नबी का तस्किरा करना, नबी की सीरत बोलना और सुनना। ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजल हक गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों तुम हमसे मिलाद का तस्किरा पूछते हो, हमारा हर दिन मिलाद है, हम हर दिन मिलादुन्नबी मनाते हैं, हर दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करते हैं। कौन मिलादुन्नबी मनाने से मना करता है? अहमक होगा, पागल होगा जो शख्स मिलादुन्नबी मनाने से मना करता है। लेकिन हम ये पूछते हैं, मिलादुन्नबी मनाने से पहले ये सोच लो कि जिसके आमद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जिसके विलादत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वो हमारे और तुम्हारे जैसा आम इंसान नहीं है, वो नबियों जैसा नहीं है, वो सारे इंसानों से अफजल है। अल्लाह के बाद जिसका दर्जा अगर है वो सिर्फ रसूलुल्लाह का दर्जा है। ऐसी बड़ी शख्सियत का तज़किरा करते हो, छिचोरे काम से ना करो, घटिया हरकतों से ना करो। जिस रसूलुल्लाह के तज़किरे की हम बात करते हैं उसके शान के मुताबिक तज़किरा करो, उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक मिलादुन्नबी मनाओ। आम लोगों का बर्थडे है तब भी केक काटा, रसूलुल्लाह का बर्थडे है तब भी केक काटा, क्या फ़र्क है? तुमने नबी की शान में बेअदबी कर दी है। एक बेहया, एक काफिर, एक यहूदी, एक ईसाई भी केक काटता है और तू भी केक काट रहा है। दोनों के मिलादुन्नबी में क्या फ़र्क रहा? नबी का मिलाद बड़ा होना चाहिए, उनकी शान के मुताबिक होना चाहिए। गणेश का जुलूस निकलता है, गणेश में वो अपने मूर्ति को लेके निकलते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, और तुम भी रसूलुल्लाह के नाम पे जुलूस लेके निकल रहे हो। तुम में और उस गणेश के जुलूस में क्या फ़र्क रहा? गणेश का जुलूस निकालने के लिए सड़क सड़क देख लो, गली गली देख लो, वहाँ पर मूर्तियाँ बिठाकर गणेश का पुतला रखे हुए हैं और सामने हुंडी रखी हुई है, आने वालों से चंदा वसूल कर रहे हैं। उसको भी वो लोग बिजनेस बनाए हों या ना बनाए हों, और हम भी रसूलुल्लाह के मिलाद के नाम पर गली गली, दुकान दुकान चंदा वसूल कर रहे हों। इसमें और उस गैर के गणेश और त्यौहार में क्या फ़र्क रह गया? हमारे नबी का मिलाद उससे बढ़कर होना चाहिए, हराम से पाक होना चाहिए। अब गणेश के पुतले लगे हुए हैं, रात होती है भजन शुरू हो जाता है, गाने शुरू हो जाते हैं, रात के 12 बजे तक गाने चलते रहते हैं। इधर मिलाद का जुलूस भी निकल रहा है, कव्वालियों पे कव्वाली, गानों पे गाने, नाचने वाले भी चल रहे हैं साथ में। इसमें और उसमें क्या फ़र्क रह जाता है? हमने मना नहीं किया, तरीक़ा जो तुम कर रहे हो, रास्ता जो तुम अपनाए हो, ये रास्ता घटिया है,
یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کے مقام کے خلاف ہے۔ نبی کے شان کے مطابق جلوس نکالو، نبی کے شان کے مطابق کرو۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے علماء نے لکھا ہے، ایک ہے ذکر لسانی، دوسرا ہے ذکر عملی۔ زبان سے تذکرہ کرنا، عمل سے تذکرہ کرنا، اور عمل سے تذکرہ کرنا یہ دلیل عشق ہے۔ عمل سے تذکرہ کرنا، نبی کے جیسا بن کر دکھانا، یہ دلیل محبت ہے۔ اور زبانی پھینکتے رہنا یہ دعوی محبت ہے، اور دعوی محبت دلیل محبت کے بغیر کبھی معتبر نہیں ہوتا۔ عاشق اپنے آپ کو شرابی بھی بول رہا ہے، عاشق اپنے آپ کو جواری بھی بول رہا ہے، عاشق اپنے آپ کو سود خور بھی بول رہا ہے۔ بتاؤ حرام کھانے والا عاشق رسول ہے تو پھر تقوی پرہیزگاری سے جینے والا کون ہے؟ پھر اسے کیا لقب دو گے؟ گانے سننے والا، ناچنے والا عاشق رسول ہے تو پھر مسجد میں تہجد پڑھ کر اللہ اللہ کرتے ہوئے رسول اللہ کے نام پر روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھنے والا کون ہے؟ وہ اگر عاشق ہے تو پھر یہ کون ہے؟ عاشق اور فاجر اور فاسق میں فرق ختم کر دیا ہے آج کے جلوس اور میلاد منانے والوں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد منانے کے جو تذکرے ہمارے سماج میں چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی میلاد منانا، ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت میں شہرت نہیں ہونی چاہیے، عبادت میں ایوارڈ حاصل کرنا، تعریف حاصل کرنا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، کسی کو کافر بولنا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر جلسے جلوس کر کے اسٹیج سے اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے بجائے علماء دیوبند کو کافر بولنا، اسلاف کو کافر بولنا، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آتے ہوئے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الیس فیہ نفس، کیا اس میں جان نہیں ہے؟ کیا ایک انسان نہیں ہے؟ انسان کا احترام تو کرو، انسان کی عزت تو کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی کے جنازے کا اکرام کر رہے ہیں، اور ہم نبی کے میلاد اور جلوس کے نام پر اسٹیج سے مسلمانوں کو کافر کے فتوے دینا، مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کے فتوے دینا، اور تو اور بات عاشق رسول لقب ہے، غلام مصطفیٰ لقب ہے، غلام رسول لقب ہے، اور کام کر رہے ہیں کافران رسول کے، کام کر رہے ہیں دشمنان رسول کے۔ اللہ کے نبی نے غیروں کو اپنانے کی محنت کی ہے، اور ہمارے اسٹیجوں سے مسلمانوں کو غیر بنانے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی کے نام پر جلسہ کرنا، سیرت کا جلوس نکالنا، بالکل ہم کہتے ہیں کہ محبت تمہاری ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، اور تم راستہ جام کر رہے ہو، جانے والوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ جب تک وہ جلوس نہیں ختم ہوگا، کوئی ایئرپورٹ جانا ہے، کوئی ہاسپٹل جانا ہے، کوئی اسکول کالج جانا ہے، کوئی آفس کمپنی جانا ہے، کسی کو جلدی اپنے گھر پہنچنا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا جلوس جب تک ہٹے گا نہیں، راستے سے اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمر زور سے، ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ سے۔ اللہ کے نبی دونوں کے پاس گئے، عمر سے فرمایا آہستہ پڑھو، سونے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ ابوبکر سے فرمایا تھوڑی آواز بلند کر لو، اتنا بھی آہستہ نہ پڑھو۔ اعتدال کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی۔ تہجد میں قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے، جلوس یہ تہجد کی نماز ہے، جلوس یہ رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھنا ہے، قوالیاں ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں، ناچنے والے ہیں، اور یہ اتنی زور سے ڈی جے لگا کے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے، بیمار کو تکلیف ہوتی ہے، ماں جس بچے کو سلائی ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، رات کے 2 بجے تک جو قوالیاں چلتی ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کسی ایک مفتی صاحب کا فتویٰ دکھا دو، کسی ادارے کا۔ ہم حیدرآباد کے ہیں،
जामिया निजामिया का फतवा मक्का मस्जिद के सामने बड़े बोर्ड पे लगा हुआ है, कम से कम उसको तो पढ़ लो जाकर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के जुलूस निकालना शरीयत में जायज़ है कि हराम है। किसकी सुनते हो? अगर आशिक़ रसूल जामिया निज़ामिया के बैठे हुए वो शेखुल हदीस नहीं है, शेखुल जामिया, वो जब वो अगर वो आशिक़ नहीं हो सकते, हम तो मानते हैं वो आशिक़ हैं, अगर वो आशिक़ नहीं हो सकते तो फिर कौन हो सकते हैं? क्या वो जुलूस में निकलते हैं? क्या वो रोडों पे आते हैं? क्या वो झंडियाँ लेकर घूमते हैं? अगर ये इश्क है तो फिर पहले शेखुल जामिया को लाओ, अगर वो इश्क है पहले उलमा, उनके मदारिस के उलमा को लाओ। फिर क्यों, अगर ये इश्क है तो फिर उलमा क्यों नहीं कर रहे हैं? जाहिर सी बात है ये जाहिलों की हरकत है, ये खबीसों की हरकत है जो हो रही है, इससे इस्लाम बदनाम होता है। ये अच्छा मौका है, मिलादुन नबी भी इन्हीं दिनों में है, गणेश का त्यौहार भी इन्हीं दिनों में है। वो जैसे रोडों को जाम किए हुए हैं, अल्लाह के बंदो हम जाम ना करें। वो जैसे रैलियां निकालते हैं, हम वैसे रैलियां ना निकालें। वो जैसे झंडे लगाते और कव्वालियां वो गाने और भजन गाते हैं, हम वैसे ना करें। हम मिलादुन नबी के नाम पर यतीमों का सर्वे करें, बेवाओं का सर्वे करें, बूढ़े और बीमारों का सर्वे करें, अपने महल्ले का जायज़ा लें, किसी पार्क में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, दवाइयाँ ले लें, कुछ पैसे ले लें, कुछ फ्रूट्स ले लें, अल्लाह के नबी की सीरत की किताब ले लें, तेलुगु में अंग्रेज़ी में किताबें ले लें, उन बीमारों से मिलें, फ्रूट हदिया करें, किताब हदिया करें, पार्कों में घूमने वालों को फ्रूट हदिया करें, किताब हदिया करें और उनसे कहें हमारे नबी का मीलाद है, आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, इसलिए हम खुशी में आपको ये हदिया गिफ्ट करना चाहते हैं, ये तोहफा देना चाहते हैं, ये हमारे नबी की सीरत है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लिया कीजिए, ये मिठाई हमारी तरफ से खा लीजिए, ये फ्रूट हमारी तरफ से खा लीजिए। कितने गांव देहात के बीमार यहाँ नीलोफर हॉस्पिटल में और गांधी हॉस्पिटल में, उस्मानिया हॉस्पिटल में खाने के लिए परेशान, इलाज के लिए परेशान, उनके पास पहुँच जाओ। मेरा रसूल यहूदी के बच्चे की इयादत के लिए गया था, मैं कम से कम उस्मानिया के बीमारों की इयादत के लिए जा सकता हूँ, उनकी खिदमत में कुछ अनार, कुछ सेब और कुछ फ्रूट हदिया कर सकता हूँ। ये है हमारे नबी के मीलाद का तज़किरा, ये है हुस्न अखलाक जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उस गुलामाना ज़िंदगी को देखकर लोग ये कहें कि वाक़ईतन जिनकी पैदाइश पर उसके ग़ुलामों का ये हाल है कि वह इंसानों की इतनी भलाई चाहते हैं, तो उस आका का क्या हाल होगा, उस सरकार का क्या हाल होगा। हमारे इस किरदार से वो बीमार, जिस्म का बीमार है लेकिन रूह का सेहतमंद बनेगा। उसे जब डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से तो वो सीधे किसी इमाम के पास जाकर कलीमा पढ़ेगा, किसी मस्जिद में आकर वो माथा टेकेगा, वो कहेगा कि मुझे बीमारी में साथ देने वाला मेरा कोई अपने बिरादरी का नहीं था, मुसलमान ने मुझे साथ दिया, रसूलुल्लाह के मानने वालों ने मुझे साथ दिया। ये हमारे ईद मिलाद के मौके पर एक गैर मुस्लिम तक पहुंच जाएं, एक गैर मुस्लिम बेवा तक पहुंच जाएं, एक यतीम तक पहुंच जाएं, जो यतीमों को सहारा देने वाला रसूल है। आज उसके कितने यतीम बच्चे इस समाज में सड़कों पे भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि गांजा बेच रहे हैं, शराब और नशा कर रहे हैं। सोचो थोड़ा अकल से। अभी भी इस मसले को मसलकी इख्तिलाफ, ये मीलाद मनाते, ये मीलाद नहीं मनाते, ये मनाओ बोलते, ये नहीं मनाओ बोलते, नहीं, असल मकसद क्या है वो देखो, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए वो देखिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।